اسی طرح یہ کہتے ہیں خواتین اور مرد کی نماز میں فرق پر دلیل بتاؤ. تو یہ بھی ایسے ہے کہ قرآن و سنت نے خواتین اور مرد کی نمازوں میں جو فرق بیان کر دیے ان جزیات کے ضمن میں اصول بیان کر دیا. جیسے قرآن نے کہا کہ عورت، حدیث میں آتا ہے کہ عورت امام کو زبان سے لقمہ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ پردے کا معاملہ ہے. عام حالات میں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، مسائل پوچھ سکتی ہے، کسی کو غلطی پہ ٹوک سکتی ہے، سلام کا جواب دے سکتی ہے. نماز میں عورت کیا کرے گی؟ بولے گی نہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ نماز میں عورت کو عورت پن دکھانا ہے اپنا. نماز میں عورت ماں ہے، بیٹا امام جو بنا ہوا ہے نا، بیٹا بنا ہوا ہے، بلکہ نہیں، مقتدی بھی بیٹا اور ماں بھی جو ہے نا، بیٹا بھی مقتدی اور ماں بھی مقتدی. تو بیٹا ماں سے آگے کھڑا ہوگا نماز میں، یعنی جب امام نماز پڑھائے گا تو پیچھے صف بنے گی تو کون ہوگا اس میں؟ بیٹا ہوگا، اور اس سے پیچھے کون ہوگی؟ ماں ہوگی. حالانکہ ماں کا مقام زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن شریعت کا حکم ہے اخروہن من حیث اخرہن اللہ. صحیح حدیث ہے کہ عورت کو نماز میں پیچھے رکھو، ورنہ ماں کا مقام تو زیادہ ہے. عام حالات میں بیٹا ماں سے آگے آگے چلے تو بدتمیز گستاخ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو بھائی. نماز میں عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ ماں کا ماں ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اب اس کا عورت ہونا دیکھا جائے گا. اور عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ کہ وہ مرد سے پیچھے رہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اب بیٹے کو مرد ہونے کے اعتبار سے فضیلت آ گئی یہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے. یہ جزیات ہیں، ان کے ضمن میں حدیث اصول سکھا رہی ہے. واقعی جزیہ ہے، یہ سب چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو جماعت سے اجازت ہونے کے باوجود گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل کیا ہے؟ گھر کے کمرے میں نماز پڑھے. حالانکہ صحن میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اپنا گھر ہے، کوئی نامحرم نہیں ہے. اگر پردے کا مسئلہ ہوتا تو بھائی چلو مسجد میں آنے سے منع، یعنی اس کو بولا کہ فضیلت نہیں ہے. تو پردے کا اگر مسئلہ ہوتا تو گھر میں صحن میں نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں، اور سمٹ جائے، کمرے میں چلی جائے. کیا مطلب؟ نماز میں عورت کا عورت ہونا، نماز میں عورت چہرہ کھول سکتی ہے، باقی جسم نہیں کھول سکتی، چاہے کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو. جبکہ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ نماز میں پورا جسم چھپانا فرض ہے، چاہے کوئی نامحرم موجود نہ بھی ہو، کیونکہ اس میں اس کا عورت ہونا. اسی سے فقہاء نے استدلال کیا، تمام فقہاء نے، کہ نماز میں عورت مردوں کی طرح چوڑی ہو کے رکوع نہیں کرے گی اور مردوں کی طرح سجدہ کھلے ڈلا نہیں کرے گی، کیونکہ یہ عورت کی حیا کے خلاف ہے. بالکل ایسے استدلال کیا جیسے رمل کا حکم حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے، سینہ تان کے 3 چکر لگائے آپ نے. لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ سینہ تان کے 3 چکر نہیں لگائے، چاہے رات کی تنہائی میں اکیلے بھی طواف کر رہی ہو. اب اگر کوئی کہے اس کی کوئی حدیث، ممکن ہے کوئی کل پیدا ہو جائے اور کہے حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ رمل نہیں کرے. حدیث میں تو جیسے یہ آتا ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو. تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے خذوا المناسک عنی، حج کے طریقہ مجھ سے سیکھو، جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسے کرو. تو آپ کیوں نہیں فتویٰ دیتے کہ عورت بھی رمل کرے گی؟ بولو نا بھائی. اس لیے کہ عبادت ہے اور اس میں عورت کو سمٹنا ہے. کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی، مگر سب مانتے ہیں کہ عورت رمل کی اجازت عورت کو نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں یہ جو سعی ہے صفا اور مروہ کی، اس میں عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اجماع ہے امت کا، حالانکہ کسی حدیث میں دوڑنے سے منع نہیں کیا. جبکہ سنت جس کی زندہ کی جا رہی ہے وہ خاتون تھی، حضرت ہاجرہ تھی، وہ تو دوڑی تھی. تو خواتین کہہ سکتی تھی وہ تو عورت تھی، وہ جب دوڑی تھی تو ہمیں تو بطریق اولا دوڑنا ہے. نا 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 نا، آپ نے دوڑنا نہیں، چلنا ہے، کیونکہ عبادت ہے اور عبادت میں حیا کا اظہار کرنا ہے. اب کوئی آپ سے کہا کرے نا کہ عورت اور مرد کی نماز کے فرق پر کوئی حدیث پیش کرو، تو آپ کہا وہ رمل عورت نے نہیں کرنا، اس پر کوئی صریح حدیث پیش کرو. عورت نے سعی نہیں کرنی، اس پر کوئی
دوڑ کے صحیح نہیں کرنی، اس پر کوئی صحیح حدیث پیش کرو. عورت نے لبیک آہستہ سے کہنا ہے، زور سے نہیں کہنا، اس پر کوئی صحیح حدیث پیش کرو. تو اسی طرح یاد رکھو اس پر بھی کوئی صحیح حدیث اگر نہ بھی ہو کہ عورت مرد کی طرح سمٹ کے نماز، یعنی مرد کی طرح کھل کے نہیں بلکہ سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہی ہے جیسے فقہا نے بیان کر دیا، کیونکہ فقہا مزاج نبوت کو زیادہ سمجھتے ہیں آج کے لوگوں سے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو اس کی مخالفت نص قطعی کی مخالفت کہلاتی ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. صدیوں سے ہزاروں لاکھوں فقہا کا یہ فتویٰ چلا آ رہا ہے کہ عورت نماز پڑھے گی سمٹ کے، صدیوں سے. حتیٰ کہ اہل حدیث علماء جو قدیم ہیں ہندوستان میں 150-200 سال پرانے، آپ اگر علماء اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی اپنے فتاوی میں یہی لکھتے ہیں کہ عورت نماز پڑھے گی سمٹ. بعد میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھی، بعد میں فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے، یہ پرانا نہیں ہے. تو جب بعد میں فتویٰ آئے گا تو ہم کہیں گے پہلے جب اجماع ہو چکا تو اب بعد کا فتویٰ معتبر نہیں. بالکل اس کی مثال ایسے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک عالم نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا تو اب اجماع کہاں رہا، اجماع تو ختم ہو گیا نا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اجماع ہو جائے تو بعد والا اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا، دے گا تو وہ کل عدم ہوگا. یہ بالکل ایسے جیسے آج اگر کوئی فتویٰ دے دے کوئی عالم کہ عورت سعی میں دوڑے گی تو ہم اس کو دلیل کیا دیں گے؟ بھائی اس پر تو اجماع ہے کہ دوڑے گی نہیں، تو وہ کہے میرے فتوے کی وجہ سے اجماع ختم ہو گیا. اس طرح تو پھر کبھی بھی اجماع دلیل بنے گا ہی نہیں، بنے گا ہی. تو اجماع کا مطلب کسی بھی دور میں جب مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو گئے تو اب وہ نص قطعی بن گئی.